نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ آج کی تلاوت میں 18واں پارہ قد افلح المؤمنون، جس میں سورہ مومنون کی 118 آیتیں، سورہ نور کی 60 پر 4 آیتیں، سورہ فرقان کی 20 آیتیں، مکمل 202 آیتوں کی تلاوت ہوئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آج کی تلاوت کو اور اس کے سننے کو قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ پارے کے ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا جنت الفردوس کے وارث کیسے ہوتے ہیں۔ ان کی 8 صفتیں بتائی گئی۔ پہلی صفت، وہ پوری طرح ایمان لانے والے ہوتے ہیں، ان کا ایمان کامل ہوتا ہے۔ دوسری صفت، اپنے نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع اختیار کرنے والے ہوتے ہیں، نمازوں کے اندر عاجزی ہوتی ہے، ان کا دل اللہ کے دربار سے لگا ہوا ہوتا ہے، یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے دربار میں کھڑے ہوئے ہیں۔ تیسری صفت یہ بتائی گئی، وہ بیکار باتوں سے کاموں سے دور رہتے ہیں، جب بھی فرصت کا موقع ہوتا ہے آگے جو کام ہوتے ہیں اس کی تیاری کرتے ہیں۔ جنت میں جانے والوں کے تعلق سے یہ بتایا گیا کہ جنت میں بیکار لغو کام نہیں ہوتا۔ اللہ کے نیک بندے کیا ہیں؟ بیکار چیزوں سے دور رہتے ہیں۔ چوتھی صفت یہ بتائی گئی، وہ زکوٰۃ کے ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ جیسے ہی نصاب کو پہنچ جاتا ہے، سال ہو جاتا ہے، زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ پانچویں صفت یہ بتائی گئی، بدکاری سے دور رہتے ہیں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے شادی جیسا سنہرا موقع عطا کیا ہے۔ چھٹی صفت یہ بتائی گئی، امانت دار ہوتے ہیں، کوئی امانت ان کے پاس رکھتا ہے خیانت نہیں کرتے۔ ساتویں صفت یہ بتائی گئی، جب وعدہ کرتے ہیں اسے پورا کرتے ہیں۔ اور آٹھویں صفت یہ بتائی گئی، نماز کے پابند ہوتے ہیں۔ دوسری صفت یہ بتائی گئی کہ نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ اور آخری صفت یہ بتائی گئی، نماز کے پابند ہوتے ہیں۔ ایک نماز ہو گئی تو دوسرے نماز کا انتظار، اس کی تیاری میں لگے رہتے ہیں۔ ان تمام صفتوں کے بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئک ھم الوارثون، یہی وارث ہیں کس کے؟ جنت الفردوس کے۔ اور جو جنت الفردوس میں جائے گا اس میں ہمیشہ رہے گا۔ اس کے بعد کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ماں کے پیٹ کے اندر بچے کی ابتدا کیسے ہوتی ہے۔ حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے بتایا کہ 40 دن تک پانی کا خطرہ ہوتا ہے، اس کے بعد جمع ہوا خون ہوتا ہے 40 دن، پھر 40 دن کے اندر اللہ تعالیٰ گوشت کا ٹکڑا بناتے ہیں، 120 دن کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے اندر ہڈیاں، ڈھانچہ، صورت شکل بناتے ہیں۔ تو آج میڈیکل سائنس بھی اس بات کی تصدیق کرتی ہے، قرآن مجید کے اندر جو مرحلہ بتایا ہے 40 دن کا، یہ بالکل صحیح ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چند قوموں کا ذکر کیا، یہ بتایا اس دنیا کے اندر جتنے اللہ کے پیغمبر آئے انکار کرنے والے کون تھے؟
تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قوم کے مالدار، اور یہ مالدار کیسے ہوتے ہیں؟ آخرت کا انکار کرنے والے۔ تیسری بات یہ بتائی گئی دنیا کی نعمتوں میں ہمیشہ منہمک رہنے والے، اس کے اندر ڈوبے ہوئے رہتے ہیں، یہی کیا ہے؟ پیغمبروں کا انکار کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی بتایا گیا پیغمبر کا انکار کن باتوں پر کیا کرتے تھے۔ پہلی بات یہ بتائی گئی انکار کرنے والے یہ کہتے تھے پیغمبر ہمارے جیسا انسان ہے، پہلی بات۔ دوسرا ان کے انکار کا سبب یہ تھا ہم بھی کھاتے ہیں پیتے ہیں، وہ بھی کھاتا ہے اور پیتا ہے۔ اور تیسرا انکار کا سبب یہ تھا پیغمبر کہتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یہ کیسے ہو سکتا؟ ہم قبر کے اندر ہمارا جسم، ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، دوبارہ پیدا کیسے ہو سکتا؟ ان کا انکار تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کی یہ خوبی یہ بیان کی، جب بھی اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، چاہے صدقہ و خیرات ہو، زکوٰۃ ہو، ان کے دل کے اندر ڈر رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کو قبول کرتا ہے یا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر کسی کے دل کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے، دل کے اندر ڈر پیدا ہوتا ہے، کپ کپی طاری ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہی مومن ہے، یہی کیا ہے؟ نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورت کے آخر میں یہ بتایا جب کافر مشرک مرنے کے قریب ہوتا ہے، موت کے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، وہ کہنے لگتا ہے قال رب ارجعون، اے میرے رب دوبارہ مجھے دنیا میں بھیج، کیوں؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، میں دنیا میں جا کر نیک عمل کر کے آؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کا یہ کلمہ اس کے زبان سے نکلا ہے، وہ کلمہ پورا نہیں ہوگا۔ وہ وقت آنے سے پہلے تیاری کر لیں، آخرت کے لیے کیا کرنا ہے محنت کرے، وہی کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا، رسول پر ایمان لانا، اور آخرت کے لیے جو کچھ محنت کرنا ہے کر لیں۔ اس کے بعد والی سورہ نور ہے۔ ابتدائی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے زنا کا جو سزا ہے اسے بتایا۔ اگر کوئی غیر شادی شدہ ہے، مرد ہو یا عورت، اسے 100 کوڑے مارے جائیں گے، 1 سال کے لیے گاؤں سے باہر کر دیا جائے گا۔ اگر شادی شدہ چاہے مرد ہو عورت زنا کرتے ہیں، دونوں کو پتھر سے مار مار کر زندگی سے انہیں جدا کر دیا جائے گا، ان کی جان کیا ہے؟ نکلنے تک پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے لعان کا حکم بیان کیا۔ لعان کے معنی کیا ہے؟ لعنت۔ اگر شوہر اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگاتا ہے، یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو کسی اور کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے دیکھا، تو شریعت کہتی ہے اس کے لیے 4 گواہ لانا چاہیے۔ یہاں شوہر اکیلا ہے، تو ایسی صورت میں جو مسلمانوں کا قاضی ہوگا اس کے سامنے دونوں آئیں گے، دونوں سے کہا جائے گا صحیح بات کیا ہے۔ اگر شوہر کہتا ہے میری بیوی بدکار ہے، بیوی کہتی ہے یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ پہلے شوہر 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھائے گا، وہ کہے گا جو کچھ میں نے دیکھا وہ صحیح ہے، اور 5ویں مرتبہ قسم کھاتے ہوئے یہ کہے گا اگر میں جھوٹا ہوں مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ پھر بیوی کو کھڑا کیا جائے گا، وہ 4 مرتبہ قسم کھائے گی، یہ کہے گی یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ قسم کھاتے ہوئے کہے گی اگر یہ سچا ہے مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ تو دونوں کو قسم کھانے کے بعد ہمیشہ کے لیے جدا کر دیا جائے گا۔ یہ لعان کا حکم ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جو الزام لگایا گیا تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ منافقین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر
بدکاری کا الزام لگایا، اس کے اندر بھولے بھالے مسلمان آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1.5 مہینے تک پریشان تھے۔ کئی صحابہ سے آپ نے بلا کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پوچھا، ہر ایک نے اچھا کہا، کسی نے برا نہیں کہا، پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے۔ 1.5 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے 18 آیتیں نازل کیں، تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کہتے ہیں یہ الزام لگایا گیا، اسے برا مت سمجھو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ منافقین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدنام کرنے کی کوشش کی، ان کو کچلنے کی کوشش کی، مگر اللہ تعالیٰ ان کو اونچا مقام عطا کیا۔ ان کے شان میں اللہ تعالیٰ نے 10 آیتیں نازل کی۔ مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ نے یہ سوال کرتے ہیں، جب الزام لگایا گیا تم نے یہ افواہ پھیلنے کے بعد لوگوں سے 4 گواہوں کا کیوں مطالبہ نہیں کیا؟ اگر کوئی کسی پر بدکاری کا الزام لگاتا ہے 4 گواہ پیش کرنا چاہیے۔ مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں تم نے لوگوں سے 4 گواہ کیوں مطالبہ نہیں کیا؟ اور دوسری بات اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے یہ کہتے ہیں نبی کے گھر والی پر الزام لگایا گیا، تم نے سبحان اللہ کیوں نہیں کہا؟ یہ سراسر جھوٹا ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ایسی نہیں ہے، ہمارا اپنے زبان سے ان الفاظ کا کہنا بیکار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آئندہ ایسا کام مت کرو، اللہ تعالیٰ تم کو نصیحت کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق چند باتیں بتائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے آگے نیکیوں میں، خیرات کرنے میں، صدقہ و خیرات کے اندر سب سے آگے تھے۔ حضرت مصطح ان کے خالہ زاد بھائی تھے، یہ مسلمان تھے، ہجرت کر کے آئے تھے۔ حضرت مصطح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ چل رہا تھا، ان کے اوپر جو بہتان باندھا گیا، اس کے اندر وہ بھی شامل تھے۔ 1.5 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کا اعلان کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی آئندہ میں حضرت مصطح کو کچھ بھی نہیں دوں گا۔ ہر ماہ ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا کرتے تھے۔ جب ان کو معلوم ہوا میری بیٹی کے بہتان کے اندر میرے خالہ زاد بھائی مصطح بھی ہیں، ان کا راشن کٹ کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل کی اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فضیلت والے خوشحال لوگوں کو یہ مناسب نہیں کہ مسکینوں کو دینے سے روک دے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کیا وہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیں؟ جیسے ہی آیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے ہیں وہ کہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مصطح کو ماہانہ راشن جاری کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا جو لوگ بھولی بالی پاک عورتوں پر، مومن عورتوں پر بہتان لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لعنوا فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہے ان کے لیے۔ ایسی عورتیں جو پاک دامن ہے، بھولی بھالی ہیں، مومن ہیں، ان کے اوپر بہتان باندھنا سراسر کیا ہے؟ لعنت کا سبب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونڈی سے پوچھا تم حضرت عائشہ کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ ان کی لونڈی نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھولی بھالی عورت ہیں، آٹا ملا کے رکھ دیتی، سو جاتی، بکری آ جاتی اور کھا جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زبان کو صحیح استعمال کرو، بیجا کسی کے اوپر بہتان الزام مت لگاؤ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمان مردوں کو، عورتوں کو جب باہر نکلتے ہیں ان کے لیے ادب یہ سکھایا گیا اپنی نگاہیں نیچے رکھے، شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ عورتوں سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب باہر نکلتی ہیں پورے پردے کے ساتھ نکلنا چاہیے، سر سے لے کر پیر تک پردہ ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا باہر جب قدم رکھتی ہیں
آواز کر کے نہ چلیں، ایسے چپل استعمال نہ کریں کہ زمین پر مارنے سے ان کے پائل کی آواز لوگوں کو سنائی نہ دے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ عورت کن لوگوں سے پردہ نہیں ہے، تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے 12 لوگوں کا ذکر کیا۔ سب سے پہلے شوہر سے پردہ نہیں، دوسرے نمبر پر باپ سے پردہ نہیں، تیسرے نمبر پر بچوں سے پردہ نہیں، چوتھے نمبر پر سسرے سے پردہ نہیں، پانچویں نمبر پر مائندرے بچوں سے پردہ نہیں، چھٹے نمبر پر بھائیوں سے پردہ نہیں، ساتویں نمبر پر بھتیجوں سے پردہ نہیں، آٹھویں نمبر پر بھانجوں سے پردہ نہیں، 9ویں نمبر پر عورتوں سے پردہ نہیں، 10ویں نمبر پر گھر کے اندر کام کرنے والی عورتیں، پرانے زمانے میں لونڈیاں کہا جاتے ہیں، ان سے پردہ نہیں۔ 11ویں نمبر پر بتایا گیا ایسے مرد جو بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کے اندر خواہشات کا جذبہ نہیں، ان سے پردہ نہیں۔ اور 12ویں نمبر پر بتایا گیا ایسے بچے، چھوٹے بچے جو عورتوں کے پردے کے راز کی باتیں نہیں جانتے، ان سے پردہ نہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی ہے ان سے پردہ ہے، زیب و زینت کی چیزیں ان کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا اگر ہم کسی کے گھر میں جاتے ہیں اجازت پوچھ کے داخل ہونا چاہیے، بے دھڑک نہیں جانا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سلام کر کے جائیے، تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ۔ یہ سلام کیا ہے؟ اللہ کے جانب سے مبارک تحفہ ہے، گھر والوں کو اللہ کا مبارک تحفہ یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کے جانا چاہیے۔ اور سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کرنا چاہیے، خاص کر اگر کوئی اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے اوپر عذاب آ سکتا ہے اللہ کا۔ اس کے بعد والی سورت سورہ فرقان ہے۔ فرقان قرآن کا نام ہے۔ فرقان کے معنی کیا ہے؟ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنا۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ قرآن کا علمی کمال ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا جب جہنم والوں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا، جہنم کی تنگ جگہ کے اندر، بیڑیوں کے اندر جگڑ کے انہیں داخل کیا جائے گا۔ وہاں داخل ہونے کے بعد آگ کی حرارت کو دیکھ کر اسے محسوس کر کے موت کی تمنا کریں گے، موت کو پکاریں گے۔ ان سے کہا جائے گا آج مرنا نہیں ہے، موت نہیں آئے گی۔ کیوں نہیں آئے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب اللہ تعالیٰ جنت والوں کو جنت میں داخل کر دیں گے، جہنم والوں کو جہنم میں داخل کر دیں گے، تو اللہ تعالیٰ دونوں سے کہیں گے ادھر آؤ۔ جنت والے جنت سے، جہنم والے جہنم سے دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایک مینڈے کو لائیں گے اور کہیں گے یہ تمام لوگوں کی موت ہے، موت کی موت ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ اسے ذبح کر دیں گے۔ وہاں کسی کو موت نہیں آئے گی۔ جو جہنم میں جائے گا ہمیشہ زندہ رہے گا، وہاں موت کی تمنا کرے گا، موت نہیں آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں موت کو پکارو، موت آنے والی نہیں۔ تو اگر آج کے پارے کے اندر یہ چند اہم آیتوں کا خلاصہ پیش کیا گیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم کو قرآن پڑھنے سمجھنے، اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔